الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ذی الحجہ کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع سے متعلق کچھ باتیں، کچھ فرمودات اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے حجۃ الوداع کا معنی سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں. وداع کا معنی ہوتا ہے، اکثر اس کو لوگ حجۃ الوداع پڑھتے ہیں واو کے زیر کے ساتھ، لیکن یہ غلط ہے. صحیح لفظ حجۃ الوداع واو کی زبر کے ساتھ. وداع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا یا رخصت ہونا. تو حجۃ الوداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حج کو کہتے ہیں جو آپ نے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینہ پہلے ادا کیا. یعنی اپنی وفات سے آپ تقریباً 3 مہینہ پہلے آپ نے حج کے فریضے کو انجام دیا، اور اسی کے دوران، اسی درمیان آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں بتایا. اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی 23 سالہ مدنی زندگی یا 23 سالہ نبوی زندگی مکمل ہونے والی تھی. آپ کی بعثت کا مقصد سارے تکمیل پہنچنے والا تھا، اور آپ نے منصب رسالت کی ذمہ داری کما حقہ ادا کر دی. لوگوں تک آپ نے کما حقہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی 23
سالہ نبوی دور کا ثمرہ اور اس کے نتائج، اس کے اثرات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 23 سالہ نبوی دور میں جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ہر طرح کے مسائل اور اعلان کو آپ نے برداشت کیا ہے، تو اب آپ حج کا ارادہ کریں اور آپ کے روحانی فرزندان اس کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ اسی لیے پھر آپ نے حج سے قبل روانگی سے پہلے آپ نے اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول جانے والے حج کے لیے لہٰذا کثیر تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوں۔ اس لیے جوق در جوق لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور روایات کے اختلاف کا بعض مورخین نے اور فلم نگاروں نے 1.5 لاکھ کی تعداد بتائی ہے، بعض نے 1,44,000، البتہ یعنی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام سے جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی، اور پھر آپ نے ان تک جو ہے وہ اپنی پوری 23 سالہ نبوی دور کا خلاصہ اور نچوڑ پیش۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے تقریباً 4 خطبات ارشاد فرمائے، اس میں جو سب سے مشہور خطبہ ہے وہ عرفہ کا خطبہ ہے۔ تو یہ آپ کی پوری 23 سالہ نبوی دور کا نچوڑ اور خلاصہ تھا، اور تعلیمات وہی تھی جو آپ اپنی زندگی میں ارشاد فرما چکے تھے، لیکن یہ کیونکہ آپ کی الوداعی نصیحتیں تھیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ، اور سیرت کے بعد میں حجۃ الوداع کی تو اور بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے اور امت تک جو پیغام پہنچایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تحفظ انسانیت، تحفظ جان اور تحفظ مال کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بڑا مقام ہے۔ جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے یا اسلام انسانیت کی مزاج کے خلاف ہے، انسان کو جکڑ دیتا ہے، ان کے لیے ہم نے فکر کیا کہ اسلام انسانیت کی کس قدر حفاظت کرتا ہے اور تحفظ انسانیت، تحفظ جان، تحفظ مال اور تحفظ عزت و آبرو پر کتنی تاکید کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ان باتوں سے ہوگا۔ تو اس میں اس بات میں جو مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے طویل اور وسیع روایت ہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، تو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ نے جو وادی کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یقیناً تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے۔ وہ دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن تھا۔ تو جس طریقے سے عرفہ کا دن عزت و مقام کا حامل ہے، عزت و وقار والا ہے، عظمت والا ہے، اور جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کتنے بڑے مقام اور مرتبے کا حامل ہے، اسی طریقے سے شہر مکہ کتنی حرمت والا شہر ہے۔ تو جس طریقے سے شہر مکہ کی حرمت مسلم ہے، جس طریقے سے ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت مسلم ہے، اسی طریقے سے یوم عرفہ کی حرمت مسلم ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان کی بھی بڑی اہمیت ہے، ایک مسلمان کے مال کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کا بھی بڑی مقام اور مرتبہ ہے۔ اب یہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے ذکر کروایا، مقابلہ کروایا، آپ نے مقابلہ کروایا کہ جس طریقے سے شہر مکہ کی حرمت ہے، جس طریقے سے عرفات کے دن کی اہمیت ہے، جس طریقے سے ذوالحجہ کے مہینے کا تقدس ہے، مسلمان کی جان بھی اسی طرح اہمیت والی ہے، مسلمان کا مال اور اس کی عزت و آبرو بھی اسی طرح اہمیت اور تقدس کے حامل ہے۔ مقابلہ آپ نے کرایا کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان، ایک مومن کعبہ کی اینٹ بجانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، شہر مکہ کو برباد کرنے اور اجاڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہی مسلمان اپنے بھائی کے قتل پر تلا ہوتا ہے، وہی مسلمان اپنے بھائی کا خون بہانے کی جسارت کرتا ہے، جرأت کرتا ہے، وہی مسلمان اپنے بھائی کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، وہی مسلمان اپنے بھائی کی عزت و آبرو کو اٹھانے اور اس کے پیچھے تلا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کمپیریزن کروایا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحفظ مال، تحفظ جان اور تحفظ عزت و آبرو اسلام کے اندر جو ہے وہ کتنی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بھی جان کے حفاظت کی بڑی تاکید بتائی، اور جو لوگوں کو جان کے خطرے میں ڈالے، جس کو لوگوں
کتنے بڑے عذاب کی گنتی تھی. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی زندگی چھین لی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو کفر کی سزا ہے، یہ شرک کی سزا ہے یا یہ نفاق کی سزا ہے. تو قتل تو کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، نفاق نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر قتل کرنے والے کو بھی ہمیشہ جہنم میں رہنے کی ترغیب دی. البتہ وہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ وقت طویل یعنی لمبی دیر تک بڑے جو وہ عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا. تو یہ پہلی تفسیر کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر وہ ہمیشہ یا وہ لمبی دیر تک وہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وہ اللہ کا اس پر غضب نازل ہو. یہ دوسری تفسیر وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہو. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا بھیانک اور خطرناک عذاب تیار کرتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے والے کے لیے بڑی دھمکیاں دی. اسی طریقے سے سورہ المائدہ کے اندر کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو، مومن کو، مسلمان کو قتل کرنا بہت دور کی بات، کسی نفس کو قتل کیا تو اس کا وبال اتنا ہے جتنا پوری کائنات کا قتل عام کرنا، پوری کائنات کے قتل عام کرنے کے بعد ایک انسان کا نام قتل کرنا ہے. اتنا بڑا وبال ہے. کتنی تاکید اور کتنی اہمیت دیتا ہے اسلام انسان کی جان کی حفاظت. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر انسان جان کی تحفظ کی بڑی اہمیت بتائی. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا زوال الدنیا احوج علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کا فنا ہو جانا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت. یعنی پوری دنیا کا ختم ہو جانا زیادہ آسان ہے، زیادہ کم اہمیت والا ہے ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ بالدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، سب سے پہلے وہ خون کے مقدمات کریں گے. ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی کہ آپ نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. فإن صلحت صلح سائر عمل، نماز اگر صحیح نکلی باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. وإن فسدت فسد سائر عمل، نماز اگر خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے کہ نماز کا حساب ہوگا. اور اس حدیث کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث کے اندر کس کا ذکر ہے؟ خون کا ذکر ہے. تو دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا مقدمہ. اسی طریقے سے جابر بن عبد کی اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن، آسمان والے اور زمین والے تمام مخلوقات اگر ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں لَأَصَبَّهُمُ اللَّهُ بِالنَّارِ، اللہ تعالیٰ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، واصل جہنم میں. اتنا بڑا وبال ہے، اتنی قیمتی چیزیں اسلام کے نزدیک انسان کی جان. اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری کی آپ اندازہ کریں اس حدیث کی وہ نظر آپ نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرد رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمہ کافر کو قتل کیا جنت کی خوشبو تک نہیں پایا. ذمہ کافر کو، مسلمان کو، مومن کو دور کرنا بہت دور کی بات، اس کو قتل کرنا بہت دور کی بات، اس کے بارے میں آدمی تصور بھی نہ کرے. ذمہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی ریاست، اسلامی حکومت ہے، وہاں پر کچھ غیر مسلم جو وہ ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں، اب ان کی جان کی حفاظت کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوئی. وہاں پر اگر کوئی ذمہ کافر کو قتل کرتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائے. یہ ایسی جیسے قرآن مجید نے کہا کہ ولا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. مارنا، گالی گلوچ کرنا بہت دور کی بات، تو اس کا آواز تو جو ہے وہ سوچنے سے جو عبارت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے خدا کی آپ نے فرمایا کوئی لوگ اپنے عطا اللہ میں جب کرو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک معافی ہوگا اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا. نہیں، ایک اور گناہ ہے
آپ نے فرمایا کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من قتل مؤمنا متعمدا. ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، امید ہے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے. سوائے اس کے کہ جو آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا من قتل مؤمنا متعمدا، اور دوسرا وہ گناہ ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پورے مائدہ کی آیت کے مطابق ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ اگر اللہ نے کسی گناہ پر گرفت کی تو وہ قتل ناحق ہوگا، قتل ناحق پر گرفت ہوگی. اسی طریقے سے ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی تینوں کی روایت ہے، تینوں سنن کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول جس کا قتل ہوا ہوگا وہ قیامت کے دن قاتل کو لے کر کے آئے گا. یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیۃ ورسول بیدہ، اس کی پیشانی کے بعد اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا. وأوداجه تشرب دما، اور اس کے رگوں سے خون بہتا ہوگا مقتول کے رگوں سے، اور یدنی کی جنت اور قرآن سے عظیم تک لے کر جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب سن لما قتل، ایسا سے پوچھیے کیوں اسے اس نے دھوکے کی زندگی کی. تو اتنا جو وہ بھی مسئلہ ہے قتل ناحق، قتل ناحق آج ہے مسلمان جو وہ غور فکر نہیں کرتا کہ کتنا بڑا جرم ہے، بس جذبات میں آ کر کے اپنی بہادری کے اس بات اور ثبوت کے لیے قتل ناحق پر بھی جو ہے وہ تصاوت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ ان دماغکم حرام، تمہارے خون ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ شہر ہے، آج کا یہ مہینہ ہے، آج کا یہ دن حرمت والا ہے. اور دوسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی؟ احترام معاشی، احترام جان. ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ تین چیزیں ہیں معاشرے کی بنیاد اور معاشرے کے قیام میں تین چیزیں ہوتی ہیں: احترام جان، احترام مال اور عزت نفس. جس معاشرے کے اندر جان کا احترام نہ ہو، جان محفوظ نہ ہو، وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کا اثرات نہیں. جس معاشرے کے اندر لوگوں کا مال محفوظ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ نہ ہو، تو وہ معاشرہ بھی اسلامی انسانی معاشرہ کہلانے کا اثرات نہیں ہے کہ جائے تو اس کو اسلامی معاشرہ کہا جائے. اس لیے اسلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کے ذریعے سے، ہدایات کے ذریعے سے صحیح سالم اور پرسکون معاشرے کی تشکیل کی تعلیم دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارا خون کسی طرح حرام ہے، اور پھر اس نے آپ نے وہی بھی سنائی اور قتل ناحق کا کتنا بڑا بوال، کتنا بڑا جرم ہے، اس کے متعلق سے آپ نے باتیں سنی. اور دوسرا ہے وہ ہے مال بھی اسی طرح حرام ہے، کسی کا ناحق مال حاصل کرنا، ظلمت مال حاصل کرنا، وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا قتل ناحق ہے. اس طریقے سے ایک مسلمان کا مال بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے. چاہے کہ آدمی اس کو قتل کرے، ظلمت اس کو ہڑپ کرے، چھیننے کی کوشش کرے، اس پر ظلم کرے، اس کا وبال بھی بہت بڑا اور بھیانک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. باطل طریقے، اب یہ سارے طریقے جو باطل کے ہوتے ہیں: چوری کر کے کسی کا مال ہڑپ کرنا، داغا داری کرنا، اسی طریقے سے رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، کسی کو دھمکا کر مال حاصل کرنا، کسی یتیم کو ظلم کر کے اس کی جو بولے پر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے مال حاصل کرنا، یہ سارے طریقے جو ناحق مال حاصل کریں. اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے مال حاصل نہ کرو، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اس کے اندر یہ سات طریقے شامل ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی بے بیان بات کی ہے. اس بخاری کے حدیث آپ سے فرمایا کہ من ظلم قیل شبرا، من ظلم قیل شبرا تطبقه بسبع عظیم یوم القیامہ. جس شخص نے ظلم ناحق ظلم کرتے ہوئے ناحق طریقے سے کسی ایک مالک زمین ہڑپ کر لی ظلم، قیامت کے دن 7 زمینوں پر اس کو ضبط کرنا ہے. 7 زمینوں. یہاں تو لوگ جو ہزاروں ایکڑ زمین سے ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اپنی فوج اور اپنی جو وہ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ ہوتا ہے. تو بتایا کہ جس نے ایک مالک زمین ناحق طریقے سے ہڑپ کر لی ظلم تو دفاع میں سبع عظیم یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طاؤ ہو سکتا ہے. خدا کو دنیا
صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی کہ اگر انسان ان چیزوں میں کمزور ہے، حقوق العباد میں اتنا آگے نہیں ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو تہمت تراشی کی ہے، تو اس کو یہ اللہ کی عبادتیں، نماز، روزہ، زکات کی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ مشہور حدیث ہے ہمارے مخلص قول ہے، صحابہ نے فرمایا کہ ان المخلص المخلص فینا من لا بر له ولا متاع۔ ہم معاشرے کے اندر دوستوں کے اندر مخلص اس کو کہتے ہیں جس کا مال نہ ہو، دینار نہ ہو، متاع نہ ہو، دنیا کے اسباب کو بتائے تو آپ نے پڑھ لی۔ ان المخلص من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکات۔ میری امت کا مخلص انسان وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکات کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ کے حقوق تو اس نے کم آپ کو ادا کیے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ اکل مال آتا ہے، اس کا مال رکھ کیا تھا، اس کا قدر کیا تھا، اس کو گالی گلوچ کیا تھا، مال کھایا تھا۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی، جس کا مال رکھ کیا اور جس کی نیکیوں میں نماز کی نیکیاں لے اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ اور پھر ابھی بھی طرف رات مدعی باقی ہے، اب اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا اور پھر یہ بات لے جائے گا۔ اتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ قتل ناحق اور اسی طریقے سے ناحق طریقے سے مار کرنا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ راشی بنکور تشریف بننا، رشوت سے رشوت بھی حرام کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ناحق طریقے سے مال حاصل کرنا ہے۔ جتنا بڑا ادھیکاری اور جتنی بڑی فوج ہے وہ رشوت دے کر کے وہ لوگوں کو کام کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر آدمی یہ وہ رشوت کو ہے، اور راشی بنکور تشریف بننا، رشوت دینے والا اور دینے والا دونوں کیا کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا راشی بنکور تشریف، رسول اللہ نے دعوت بھی دی ہے رشوت دینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کو، تو رشوت طریقے سے بھی وہ قتل مال حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ انه لن يدخل الجنة الا بمن نبت عليه سخط۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت وہ گوشت کا ٹکڑا یا وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام کھا کر ہوئی۔ آدمی جنت سے نہیں، حرام کھا کر کے جو جسم پنتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں کھاتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا ہوگا۔ تو آپ دوسری چیز کا بیان فرمائیں ان دماءکم واموالکم، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کوئی کسی کو قتل کرنے کی جسارت نہ کرے، تصور نہ کرے، اور ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، لہٰذا ایک مسلمان دوسرے مال کی حفاظت کرے، نہ کہ اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ، تمہاری عزت اور آبرو یہ بھی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، لہٰذا کسی کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، کسی کو حقیر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تمہاری عزت و آبرو کی ہر شخص کا اپنا وجود ہے، ہر شخص اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے کا حامل ہے، کوئی نسب حسد کو بنیاد بنا کر کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی حسن و جمال کو بنیاد بنا کر کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی دولت کو بنیاد بنا کر کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اخلاقیات کو متعلق کے کو 3 آیات کے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق اڑانا یہ بھی ایک طرح کی حقارت ہے، ایک طرح سے وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑائی تم سے بہتر ہو، عمل کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو، عقائد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو، اسلام پر چلنے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت ہے کسی عورتوں کی مذاق نہ اڑائے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ ساری چیزیں عزت نفس جو ہے وہ مجبور تھی، کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی کے اندر عیب تلاش کرنا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ ہے وہ اکثر و بیشتر بدگمانی سے بچو۔ اور اس کے بعد والا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو نیچا دکھانا، فلاں کے بعد بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا کہ میں اچھا ہوں، فلاں اچھا، اس کے تکلیف آ گئی، اس کے تکلیف بنا دی، غیبت ہو گئی۔ تو غیبت کا مقصد بھی دوسرے کی عزت کو مجروح کرنا، اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ اس کی برداشت نہ کرے، جس طرح تمہاری اپنی عزت ہے، تمہیں اپنی عزت و آبرو کی فکر ہے، جس طریقے سے اپنے بھائی کی بھی فکر کرو گے، وہ بھی اس کی بھی اپنی عزت ہے، اس کا بھی اپنا نفس ہے، اس کا بھی اپنا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ترمذی کی حدیث آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، صحیح مسلم کے الفاظ دوسرے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی،
لا یظلم اس پر ظلم نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یحقر اس کو حقیر بھی نہ سمجھے، ولا یخذل اور اس کو بے یار وزگار نہ چھوڑے، مدد کی ضرورت پڑے دست تعاون تلاش کرے، اس پر شفقت کرے، اور آگے فرمایا ولا یقول اس کا خیال کا معاملہ نہ کرے، اور ولا یکذب اس پر جھوٹ بھی نہ کرے، جھوٹ نہ مانے، مسلمان نہ کرے کہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، اور ولا یکذب اس پر جھوٹ نہ بولے، اور ولا یحقر اس کو حقیر نہ سمجھے، بحق امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، آدمی کے بدتر ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے نہیں کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، یہی اس کی برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عزت اور آبرو بھی اس طریقے سے حرام ہے، حرمت والی جس طریقے سے قتل کا خون ہے، جس طریقے سے مار ہے۔ ایک اور چیز میں آپ نے بتایا کہ نہیں سکتا من لم يرحم صغيرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کو شفقت نہ کرے اور بڑوں کا مقام نہ پہچانے، بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا وقار نہ پہچانے، اس کا ہماری شریعت سے، ہمارے منہج اور ہماری ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مساوات کی انسانیت، احترام نفس اور احترام عزت پر دراز کرتی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ نے فرمایا یہ متناسب کی آیت آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگوں، یعنی اللہ کے رسول فخر و غرور ہی کوئی جانے کسی سے فخر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے سے کم تک کرنا، یہ ساری چیزیں زمانے جاری کی تھی، کسی کو مدد کرنے کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے۔ تو آپ نے بتایا اے لوگوں اتنا ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، سب کی طرح آدم نے آدم اور باپ ہے، بنیاد تو ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی توفیق نہیں، عربی ہو گئے بنا خاندان سمجھ لو، اس کو بھی بنیاد بنا کر کفر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے اونچے ہیں، ہمارا خاندان بنا ہے۔ تو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی توفیق کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لأحمر علی اسود، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لأسود علی احمر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، فضیلت کا معیار اور فوقیت کا معیار تقوی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ مقام اور مرتبے کا، نہ کہ یہ نسب ہی سے فضیلت اور فوقیت کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد۔ عباد الله صلوا وسلموا رحمكم الله على نبي الرحمة والهدى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔